میرا جس دن ایمان پر خاتمہ ہو گیا میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا انشاءاللہ. بے شک. اب آئیے درود پڑھتے ہیں. درود کے حوالے سے پہلے ایک بات سن لیں. حضور مخدوم گرامی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. بھائی مائک کی آواز کا ایکو بالکل بند کر دیں, یہ آواز تھوڑی سی بڑھا دیں, اس کو تھوڑی سی بڑھا دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بھائی جان, ہاں ایکو بند رکھیے گا, اس آواز کو تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا جہاں تک کسی کو زحمت نہ ہو, کسی کو دقت نہ ہو. اسلام کا نامی سلامتی والا ہے. بے شک. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں راتوں کو ننگے پاؤں چلتے تھے. ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا میرے بھائی راتوں کو آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا. اللہ اللہ. بولے یہ کہاں سے سیکھا؟ بولے حضور کی بارگاہ سے سیکھا. تو بیٹھے ہیں, اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے ہم اس کو اپنا مرکز و محور مانتے ہیں. صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. علماء بیٹھے ہیں ممبر پر جن کے قدم کے غسالے میں پی کر کے بولتا ہوں. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. زندہ باد. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. زندہ باد. یہ حضوری کے آداب ہیں, آپ کو حاضر باش بنا دیں گے, ہنگامہ نہیں. ٹھیک ہے, میں خود آپ کو بلاؤں گا انشاءاللہ اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ دل لہو بن کے آنکھوں سے نکلتا ہے جب یہ جملہ یاد آتا ہے. درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں صرف ایک شرط ہے. کہا درود کسے پڑھنا چاہیے؟ کہا اسے جس کے بارے میں بتاتا ہوں. کہا کسے پڑھنا چاہیے, کیا شرط ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. درود پڑھنے والا یعنی آپ, جس پر پڑھا جائے مدینے والے آقا, دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے, تب تو اسے درود پڑھنا چاہیے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے دور میں نہیں تھے, حضور تو 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے, مدینے پاک میں ہیں. تو واصف علی واصف فرماتے تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. حضور تو تیرے زمانے. بولے حضور ہیں؟ بولے اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں چاند چمکتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں. سورج نکلتا ہے اس کا مطلب حضور ہیں. بغیر پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے, اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے, ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. یہ تمام تر بہاریں ان کی یہ جو کائنات کی جو پاکیزہ رانائیاں ظاہر کرتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ کائنات کی جان حضور ہیں. میرے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک. انشاءاللہ یہ جو باتیں اب ہونے والی ہیں حضور کی پیدائش پر, امبر بھائی کو میں حضور کی نعت, حضور کی آمد کے حوالے سے سننا چاہتا تھا, لیکن میرے کچھ بھائیوں نے میرے آقا حضور سید الاتقیاء سرکار مشاہد ملت کی شان میں منقبت کے شعر کے اشاریے دیے تھے, اس لیے انہوں نے منقبت کے لہجے میں اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. ورنہ حضور آ رہے ہیں, میرا دل کہہ رہا تھا کہ رات بھر اسی کو پڑھا جائے. حضور آ گئے ہیں, سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اگلی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماتا ہے یقینی طور پر مان لو تحقیق کے ساتھ جاکم جو تمہارے پاس آیا نا من اللہ, اللہ کی طرف سے وہ نور ہے. نور, یہی نور جب کسی پرسنالٹی میں آیا, کسی وجود میں آیا, کسی وجود میں آیا, کسی صحت کی صورت میں آیا, تو اس کو کائنات کے لیے سب سے عظیم رحمت والی ذات کہا گیا. یہ نور کیسا تھا؟ تھوڑی سی بات سنیں, نہ آپ کو گرجنا ہے نہ مجھے, ٹھیک ہے؟ نور کیسا تھا؟ بڑی مشہور بات ہے, ماں کے پستان سے لپٹے ہوئے تھے تب یہ بات ہم نے اور آپ نے سنی ہے. آقا کریم نے جناب جبریل سے پوچھا تھا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا تھا مجھے یاد نہیں میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ہاں اتنا مجھے یاد ہے عرش اعظم کے نیچے ایک تارا 70,000 سال کے بعد
ایک مرتبے چمکتا تھا اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے. زندہ باد. جملہ لمبا ہو گیا, پھر سے ریورس کرتا ہوں. حضور مجھے پتا نہیں میری عمر کتنی ہے, لیکن اتنا یاد ہے کہ ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبے چمکتا تھا, اسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے. اتنا سنا تو صوفیہ کہتے ہیں حضور نے اپنا امامہ شریف ہلکا سا آگے بڑھایا, اپنی پیشانی کھولی. جیسے حضور نے اپنی پیشانی کھولی, جناب جبریل حضور کے قدم سے لپٹ کے بولے آقا وہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ جو عرش اعظم کے نیچے چمکتا تھا جسے میں نے 72,000 مرتبے دیکھا ہے, وہی ستارہ اس وقت آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. آپ کو اتنی خوشی ہوگی غم بھول جائیں گے انشاءاللہ. حضور کی آمد کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. بیٹھے رہیے گا, کوئی ہنگامہ نہیں. ان علماء کی کاوشات کو آپ فنا نہ ہونے دیجئے گا. سب سے پہلا انسان بن کے زمین پر کون آیا؟ کوئی سوال نہیں, ورنہ آپ بولیں گے آپ ہیں کون مجھ سے پوچھنے والے. جواب آپ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام. اونچی بولے کیا نام ہے؟ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ مین, اور علماء حضرات عربی میں کہتے ہیں ابو الانسان, انسانوں کے باپ. پھر یہ جماعت ابو البشر, بشر کے باپ. سب سے پہلا آدمی کون آیا زمین پر؟ اونچی آواز میں. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے زمین پہ تشریف لائے. روایتوں کے مطابق سراندیپ میں امی ہوا جدہ میں آئی, اسی لیے اس شہر کو جدہ دادی کے نام پہ جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ادھر جانا نہیں. یہ دو عظیم آوازیں اللہ نے سب سے پہلے زمین پر پیدا فرمائی. سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے شیس علیہ السلام, جن کی ایک روایت کے مطابق مزار شریف فیض آباد میں ہے. اختلافات اپنی جگہ پر ہیں. آپ جاؤ گے تو ان بارگاہ میں آپ کو ان کا فیض ملے گا ہے کہ نہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے, بات ہی ٹھیک ہے. تو شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آدم علیہ السلام نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے سن, جب میرے انتقال کے بعد تجھے کوئی دقت آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. کیا کہنے. اور کوئی ہے جو چپکے سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ بس آپ سنیں باتیں. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے, میرے انتقال کے بعد تجھے کوئی مشکل موقع آئے نا تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. شیس علیہ السلام نے کہا سب سے عظیم ذات پروردگار عالم کی, اس ذات نے تمہیں سب سے پہلے انسان بنا کے بھیجا ہے. میں تمہارا بیٹا, یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے تمہیں بنایا میرے باپ, اسی لیے آپ کو ابو الانسان کہا جاتا ہے, ابو البشر کہا جاتا ہے. انسانوں کے باپ, بشر کے باپ. یہ محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں ابو البشر ہوں سچ ہے, اگر میں ابو الانسان ہوں حقیقت ہے, تو یہ محمد ابو الارواح روحوں کے باپ ہیں. یہ روحوں کے باپ ہے. بولے آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے, میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. کیا کہنے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے, جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا. زندہ باد. جن کے عقیدے ہیں دھیمی دھیمی آواز میں سبحان اللہ کہیے گا, بات ناروں میں دب نہ جائے. ٹھیک ہے, سنیں. آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے نے کہا ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد ہے؟ آپ فرسٹ مین ہیں, ابو الانسان, انسانوں کے باپ, میں آپ کا بیٹا, آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں جنت میں جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا, جنت کے درختوں کی ہر پتیوں پر جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہیں محمد لکھا تھا. میں سمجھ گیا اللہ وہ جس نے دنیا بنائی, محمد وہ جس کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے. اے میرے بیٹے شی سن, اپنی اولادوں سے کہنا, ذوالکفل سے کہنا, سلیمان سے کہنا, صالح اور ہود سے کہنا, عیسیٰ اور موسیٰ سے کہنا, ابراہیم سے کہنا, جناب ایوب علیہ السلام سے کہنا, جناب یوشع بن نون سے کہنا, سنو اے نبیوں کے پاکیزہ آنے سے پہلے ان کی آمد کا, ان کی بشارت کا اعلان کرنے والے, سنو ان سے بتانا اپنی اولادوں سے ہمارا اور تمہارا کام نظامت کرنا ہے, نقیب ہیں, سنچالک ہیں. یہ بتانے کے لیے اے میرے بیٹے شیس میں بھی آیا ہوں, تم بھی آئے ہو, یوشع بن نون, یہ سب اسی نبی, یہی کام لے کے سارے نبی آئیں گے. اے میری امت کے لوگوں, زمین کی پچ برابر کر دو, نبیوں کے سردار آنے والے ہیں. راستے کلیئر کر دو, نبیوں کے سردار آنے والے ہیں. یہی جو پاکیزہ قطرے نور ہوتا ہے, قطرے آب ہوتا ہے, پانی کا قطرہ جب باپ کی پشت میں ہوتا ہے
تو اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی بیوی جب اس کے مبارک ایک خلوت قدے میں اتصال کا شرف ہوتا ہے تو یہی پانی کا وہ قطرہ جو اس کی باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے اس کی بیوی کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، باذن اللہ 10 مہینے کے بعد ایک اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ سسٹم ہے. لیکن نور محمدی جس کی پشت میں گیا اس کی پیشانی پہ چمکتا تھا. جس کی پیٹھ میں آیا وہ قطرے نور بن کے پیشانی پر چمکتا تھا. جناب عدنان حضور کے نور کے وارث ہیں، ان کا نام سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد کی بڑی فہرست ہے. حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ، ان کے ابو کا نام جناب عبد المطلب، وہ بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، وہ بیٹے ہیں جناب عبد مناف کے، وہ بیٹے ہیں قصی کے، کلاب کے، مرہ کے، لوئی، فہر، نزار، عدنان. یہ تمام تر مبارک نور مصطفیٰ کے وارثین ہیں جن کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ چمکا تھا. آگے بات بڑھتی ہے، سمیٹنا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں. ایک بات سن لیں آپ، ایک سوال ہے. جب یہ پانی کا قطرہ میاں بیوی کے ملنے سے باپ کی پشت سے نکل کر بیوی کے پیٹ میں آتا ہے، یہ 4 مہینے کے بعد بچے کی صورت میں بنتا ہے، تو معلوم ہے اس کا سسٹم کیا ہے؟ فرشتہ سب سے پہلے اس عورت کے پیٹ میں جا کے اس پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اس پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا اے میرے مولا، یہ پانی کے قطرہ 2 میاں بیوی کے ملنے سے ماں کے رحم مادر میں گیا ہے، اس کے پیٹ میں گیا، اسے کیا کرنا ہے؟ رکھنا ہے کہ خراب کرنا ہے؟ اللہ فرماتا نہیں، مجھے اس سے بندہ اور بندی بنانا ہے، زمین پر آئے گا یہ وجود کی صورت میں. تو فرشتے کہتے ہیں اے میرے مولا، اس کی قبر کہاں بنے گی؟ اللہ اس پانی کے قطرے کو لے کے فرشتے اللہ کی بارگاہ پوچھتے ہیں میرے مولا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ اللہ فرماتا ہے اس کی قبر گونڈی کے قبرستان میں بنے گی. تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو لے کے گونڈی کی قبرستان میں آتے ہیں، وہاں کی مٹی اٹھا کر کے اسی پانی کے قطرے میں اسے ویسے ہی گونتے ہیں جیسے ماں بہنیں آٹا گونتی ہیں. پھر اس کو ماں کے شکم میں ڈالتے ہیں. 4 مہینے کے بعد پھر وہ اس کی سروسنگ ریپیئرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کی پیاری پیاری انگلیاں بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں اور مبارک لب رخسار بنتے ہیں. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں اگر دل کہے تو کہہ دینا اے اللہ تیرا شکر ہے. صوفی صاحب فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ماں کھاتی ہے اپنے حساب سے، لیکن اللہ بچے کو دیتا ہے بچے کے حساب سے. کیا کہنا. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اگر بچے کو ماں کے حساب سے ملنے لگے تو بچہ خون کا لوتھڑا بن کے پیٹ سے نکل کے بہ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں، یہی پانی کا قطرہ پھر وہ اس قبر کی مٹی، قبرستان کی مٹی سے تیار ہوتا ہے. پھر وہ بچہ زمین پر آتا، مرے کہیں بھی، یورپ میں، لنڈن میں، جاپان میں، یوگوسلاویا میں، سلواکیا میں، کوسو میں، چیچینیا میں، گلف کنٹری میں، یورپ میں، کہیں بھی مرے وہ شخص، لیکن اس کو دفن ہونا ہے گونڈی کی قبرستان میں. سمجھ گئے آپ کا عقیدہ ہے اس کو دفن ہونا ہے گونڈی کی قبرستان میں. ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سوال کر لوں. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور صوفی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میرے تمام تر محسنین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اب بتائیں آپ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے؟ آپ لوگ سوچ کے بتائیے، میں بھی ذرا آرام کر لوں. کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں ہے. مدینہ منورہ میں کہاں ہے؟ بولے بولے بولے. مسجد نبوی شریف کے بغل میں حجر عائشہ، امی عائشہ کے گھر میں. ٹھیک ہے، مسجد نبوی شریف کے بغل میں امی عائشہ کے گھر میں. کون سی زمین ہے وہ؟ اسی زمین کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک کی جو زمین ہے نا، یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میں چپکے سے ایک جملہ کہہ کے چپ ہوتا ہوں، خود ہی فیصلہ کرو حضور کا خمیر کہاں کی مٹی سے بنا ہے. سمجھ گئے؟ سوچو، خوش ہو جاؤ، تمہیں نبی کیسا ملا ہے جس کا خمیر اس زمین سے بنا ہے، جس زمین کو خود صاحب کرامت و معجزات نے فرمایا ہے کہ یہ زمین جنت کی ہے.